سر جیسا کہ ابھی آپ نے بھی یہ سنا ہے کہ محترم کالم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ 5 اوقات جو ہے وہ فرض نمازیں ان میں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ خیال جو ہے وہ کس طرح دار آیا کہ اصل میں 3 نمازیں فرض ہیں؟ یہ جو خیال ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وسیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ خیال کیسے آیا یا کیا ہے، یہ بیہودہ خیال ہے، کیونکہ قرآن کریم جس شخص پر، جس کامل انسان پر نازل ہوا، اس کے متعلق قرآن کریم نے خود کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور سنت ایک ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل قرآن کریم کے جو ارشادات تھے، جو خدا تعالیٰ کے احکامات تھے، ان کو عملی رنگ میں حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ دن میں 5 نمازیں، جس طرح کالم صاحب نے بیان کی ہیں، 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اپنے صحابہ کو پڑھائیں، بتائیں، اور نسل در نسل سنت متواترہ کے طور پر وہ ہم تک پہنچی۔ پھر قرآن کریم نے خاص طور پہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ ایسا ارشاد ہے کہ جو قرآن کریم نے دیا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو پکڑ لو۔ تو یہ اس قسم کا خیال لغو خیال ہے کہ شاید قرآن کریم میں تو 3 نمازیں بیان ہوئی ہیں یا فرض 3 نمازیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم نے بھی 5 نمازوں کا ہی حکم دیا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، اس سے ثابت کیا ہے کہ اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو دلکہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے 3 معنی ہیں، اور ایک ہے اس کا ازالت، جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت ظہر کی نماز کا ہے، ایک ہے سفرت، جب وہ زرد پڑ جائے تو اس میں عصر کی نماز کا ہے، اور تیسرا معنی دلکہ کا ہوتا ہے غربت، جب غروب ہو جائے تو اس میں مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور جو آگے جا کے فرمایا کہ غسق اللیل، اس سے مراد رات کا وہ پہلا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی حصے میں جو اندھیرا ہے اس میں نماز عشاء کا ذکر ہے، اور قرآن الفجر جو ہے اس میں نماز فجر کا ذکر ہے۔ جی، اگر قرآن کریم کو بھی اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جس سے مختلف علماء نے 5 نمازوں کا ذکر بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی، لیکن سب سے بڑی اور اہم چیز یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جو سنت متواترہ ہم تک پہنچی ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کی پیروی جو ہے وہی ضروری ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وضاحت سے یہ بات بیان فرما دی ہے۔